افروز واقعہ، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا اور وہ 200 سال تک، اس کی عمر بہت طویل تھی، 200 سال تک وہ اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، 200 ایئرز۔ جب وہ مر گیا تو ویسے ہی سارے معاشرے میں وہ بڑا گناہگار، بڑا جس کو آپ کہیں کہ بدکار مشہور تھا۔ لوگوں نے کہا اس کی کیا تجہیز کرنی، اس کو کیا کفن دینا، اس کو کیا قبر دینی۔ اٹھایا اور اس کو کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا کہ ایسا نافرمان مرا کہ جان چھوٹی۔ اب وہ کچرے کے ڈھیر پر ڈال کر آ گئے، اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے موسیٰ آپ جائیں اور اس کی نماز جنازہ ادا کریں۔ ذرا غور کریں، اللہ کے نبی جس کی جنازے کی نماز ادا کریں، وہ تو بخشا ہوا آدمی، مقبول اللہ کی بارگاہ میں۔ ایک طرف 200 سال کے گناہ ہیں اور لوگوں نے ان نافرمانیوں کی وجہ سے کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ حکم تیرا ہے، حاضر، مگر بنی اسرائیل کے لوگ تو کہتے ہیں 200 سال تیری نافرمانی کی ہے، اتنے گناہ ہیں اس کے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا وہ ایسا ہی تھا، 200 سال ہی میری نافرمانی کرتا رہا، مگر بات یہ ہے کہ وہ جب بھی تورات کھولتا تھا، قرآن تو نبی پاک علیہ السلام پر نازل ہوا نا، اس سے پہلے اور آسمانی کتابیں تھیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو رب کی کتاب تھی وہ تورات تھی۔ فرمایا اے موسیٰ جب وہ تورات کھولتا اور تورات میں میرے آخری نبی کا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب بھی دیکھتا چوم کر آنکھوں سے لگاتا تھا اور ان پر درود پڑھتا تھا، پس اس کا یہ عمل ایسا مقبول ہوا کہ میں نے اس کے سارے گناہ بھی معاف کر دیے ہیں، 70 حوروں سے اس کا نکاح بھی کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ہے درود پاک۔ 200 سال کی نافرمانیاں اور نام محمد کی تعظیم، اللہ کے حبیب کے نام سے محبت، اسے چومنا، اسے آنکھوں سے لگانا اور درود پاک پڑھنا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم بھی بڑے گناہگار ہیں، سچی بات یہ ہے کہ گناہوں میں کمی ہم نے بھی کوئی نہیں چھوڑی ہے۔ کوئی میرا بھائی 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال کا بیٹھا ہے، کون سا دن ہے جس میں ہم نے گناہ نہیں کیا؟ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، آقا ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں روڑوں، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، ذرا اس شعر کو سمجھیے گا، ایسا ہوتا نہیں دنیا میں، بندہ کسی کو اللہ نہ کرے تکلیف پہنچائے پھر جا کے کسی اور سے پناہ مانگتا ہے کہ بچا لو مجھے اس سے، مجھے چھپا لو، مجھے بچا لو، ہیلپ کرو میری، وہ بندہ مجھے مار دے گا کیونکہ میں نے اسے تکلیف پہنچائی ہے۔ مگر آقا کا دربار وہ ہے کہ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود۔ اور ایسے مجرم ہیں کہ ہمیں کون پالتا، ہمیں کون رکھتا، گندے نکمے کمی، مہنگے ہوں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا، آقا تم پہ کروڑوں درود۔ نبی پاک کے سوا کون ہے جو ہمیں نبھاتا، ورنہ ہم جیسے ناقص ناکارہ اور گناہگار تو مارے جاتے۔ اب درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے، اگر اس کو حرز جاں بنا لیا جائے، اس کو زندگی کا دستور بنا لیا جائے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے رہیں۔ نبی پاک ہمارے آقا بھی ہیں، ہمارے محسن بھی ہیں، ہمارا سب کچھ ہیں، ہمارا مان بھی ہے، ہماری جان بھی ہیں اور ہمارا ایمان بھی ہے۔ مگر ایک بڑا پرابلم یہ ہو گیا ہے، یقیناً ایمان تو کمپلیٹ ہی نہیں ہوگا نبی پاک سے محبت کے بغیر۔ شاعر لکھتے ہیں نا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ یہ بڑی گہری بات ہے۔ which condition is very first؟ سب سے پہلی کنڈیشن کیا ہے؟ دیکھیں، لا الہ الا اللہ کہنے والے تو بہت سارے ساری دنیا میں، اللہ ایک ہے، بہت سارے مذہب کے لوگ کہتے ہیں، مسلمان نہیں ہے وہ۔ تو پتا چلا کہ محمد الرسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی نہ کہے دل کی تصدیق کے ساتھ، نبی پاک کو اللہ کا نبی اور آخری نبی نہ مانے اور محبت رسول دل میں نہیں، وہ مسلمان نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، منافقین بھی تو تھے، مکے میں بھی تھے، مدینے میں بھی تھے، نبی پاک کے دور میں تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے۔ صرف کلمے سے بھی ایمان نہیں ہوگا، کلمہ پڑھے اور دل میں عشق رسول نہیں، دشمنی ہے، بغض ہے، وہ بھی ایمان والا نہیں ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ آج کے دور میں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جانتے بہت تھوڑا ہے۔ کلمہ تو پڑھ لیا، نعتیں بھی سنتے ہیں، اجتماع میں بھی آتے ہیں، لائٹیں بھی لگاتے ہیں، پرچم بھی لگاتے ہیں، لنگر بھی کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، جلوس میں جاتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، جانا چاہیے، مگر جس نبی کے غلام ہیں ان کی سیرت کے بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ ان کے بارے میں ہمیں کیا کیا معلوم ہے؟ ہمیں بہت ساروں کے بارے میں بہت ساری باتیں پتہ ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج کے نوجوان سے پوچھو کہ بتائیے نبی پاک کی مکی زندگی کتنی تھی، مدنی زندگی کتنی تھی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ خاندان کے بارے میں بتائیے، نبی پاک نے اعلان نبوت کب کیا، پہلی وحی کب آئی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان کے قریبی صحابہ کون تھے، غزوہ احد، غزوہ بدر، یہ سب کیسے ہوا؟ تو شاید بہت بڑی تعداد کو یہ ساری باتیں پتہ نہیں ہیں۔ مگر آج کے نوجوان کو پوچھو کہ یار فلاں کرکٹر کا ریکارڈ کیا ہے، تو اس کا نام بھی بتائیں گے، ریکارڈ بھی بتائیں گے، سینچریاں بھی بتا دیں گے، فلاں فٹ بالر کے گول بھی پتا ہوں گے، ہیئر اسٹائل بھی پتا ہوگا، اس کے کپڑے کون سے وہ بھی پتا ہوں گے، پتہ نہیں کیا کیا لوگ یاد کر کے بیٹھے ہوئے۔ اللہ کے بندو، جس نبی کا کلمہ پڑھا، جس کا امتی ہو، جنہوں نے کام آنا ہے، ان کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ میں ایک سوال کرتا ہوں ویسے لوگوں سے جو اس طرح آئیڈیل بنائے بیٹھے ہیں نا، کسی گلوکار کو، کسی اداکار کو، معاذ اللہ، کسی فٹ بالر، کرکٹر یا ویسی دنیا کی کسی فیم پرسنالٹی کو، ان سب سے سوال ہے، بتاؤ کیا وہ تمہیں جانتا ہے؟ ہم کہتے ہیں مجھے کیسے جانے گا، بہت بڑا آدمی ہے، وہ تو مجھے نہیں جانتا۔ اچھا، جانتا نہیں، کبھی تمہارا خیال رکھا؟ جانتا نہیں تو خیال کیسے رکھے گا؟ کبھی تمہیں یاد کیا؟ نہیں، وہ ہمیں کیسے یاد کرے گا؟ ہم ہی یاد کرتے رہتے ہیں اس کو، ہم ہی اس کو فالو کرتے رہتے ہیں، کبھی فیس بک پر، کبھی ٹویٹر پر، کبھی انسٹاگرام، بس اس کی باتیں سنتے رہتے ہیں، اس کے کلپ دیکھتے رہتے ہیں، اس کے فوٹو دیکھتے رہتے ہیں، اسی کے پیچھے دیوانے ہیں۔ اللہ کے بندو، تم اس کے پیچھے دیوانے ہو، نہ تمہیں جانتا ہے، نہ یاد کیا، نہ خیال رکھتا ہے۔ تم اس کے دیوانے کیوں نہیں بنتے جب تم پیدا نہیں ہوئے تھے؟ 1450 سال پہلے جب ان کی ولادت ہوئی تو رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، جو پیدا ہوتے وقت بھی تمہیں یاد کرتا رہا۔ ارے مدینے میں اور مکے میں راتوں کو جاگ جا کر اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا بہا کر وہ آقا ہمیں یاد کرتے رہے، آج قبر منور میں ہمیں یاد کر رہے ہیں، اور محشر کے دن بھی تلاش کر کر کے جنت میں ہمیں ساتھ لے جائیں گے۔ سبحان اللہ، ایسے حبیب جو ہمیں کبھی نہ بھولے۔ آج امتی ایسا لگتا ہے اپنے آقا کو بھلا بیٹھا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کا پیغام سنو، آپ فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ایٹ اینی لیول، کسی بھی جگہ پر پیارے آقا امتیوں کو نہیں بھولے۔ امتی ایسا لگتا ہے کہ پریکٹیکلی بھولتا جا رہا ہے، زبانی تو ہے یار، پریکٹیکل میں کہیں نبی پاک کی تعلیمات نظر نہیں آ رہی۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ ہمیں اپنی انداز میں، اپنی گفتار میں، اپنے کردار میں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شامل کرنا ہے، ان کی عادتوں کو شامل کرنا ہے۔ جو مجھے سن رہے ہیں، میں کچھ مختصر، یقیناً پیارے آقا کی سیرت کو بیان کرنا کسی کی اوقات ہی نہیں ہے، وہ ساری زندگی بیان کرتا رہے تو بیان نہیں کر سکتا۔ وہ شاعر لکھتے ہیں نا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلب ٹوٹ گئے، آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ دلدار بڑے آئے، محبوب بڑے دیکھے، جو دیکھے سبھی تیرے قدموں میں پڑے دیکھے، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، کیا کمال کی بات لکھی ہے شعر میں۔ کئی لوگوں کے ثانی، ریپلیکا، ان کے بعد ان کی خلا پورے کرنے والے آ ہی جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار یہ فلاں تھا، اس کے بعد یہ آ گیا۔
تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ تو اب نبی پاک کی سیرت بیان کرنا نہ اوقات ہے نہ الفاظ ہیں، مگر کچھ معلومات میں اضافہ ہو۔ آج سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ نسب کو سنتے ہیں۔ آپ سے میں پوچھوں بتائیے آپ کا نام کیا، آپ نام بتائیں گے، والد کا نام کیا بتائیے، دادا کا نام بھی شاید پتا ہوگا، کسی کو اپنے پردادا کا نام بھی پتا ہوگا۔ کیا نبی پاک کے خاندان کے بارے میں جانتے ہیں؟ ہمیں پتا ہونا چاہیے، ہماری معلومات ہونی چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نسب نامہ ہے اپنے والد کی طرف سے کیا ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بن عبداللہ، یہ نبی پاک کے والد کا نام، بن عبد المطلب یہ دادا کا نام، بن ہاشم یہ پردادا کا نام، بن عبد مناف یہ ان کے والد۔ اب اسی طرح سلسلہ آگے چلے گا، آگے چل کر یہ دونوں سلسلے ایک ہو کر بن عدنان تک پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد سبحان اللہ تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ عدنان حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند ارجمن ہیں۔ نبی پاک کا نسب نامہ، آقا کا جو سارا خاندان ہے حضرت آدم سے لے کر نبی پاک تک، ہر دور میں میرے آقا کے جو نسب میں والدین اور جد رہے سارے پاک، سارے اشرف، سارے بلند خاندان والے رہے۔ پاکیزہ جوڑوں میں نبی پاک کا نور آتا گیا، اور سبحان اللہ پھر ربیع الاول کی وہ رات آئی، وہ 12ویں شب آئی، بی بی آمنہ کے بطن سے تشریف لائے اور اس سارے عالم کو جگمگ جگمگ کر دیا۔ سبحان اللہ پیارے آقا کا جو نسب و شرافت ہے تمام دنیا کے خاندانوں میں سب سے اشرف و اعلیٰ ہے۔ اور یاد رہے حضرت ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے، تو اب اس وقت کفر کی حالت میں بادشاہ ہرقل دوم کے جب دربار میں گئے تو اس حقیقت کو اعتراف کیا، یعنی دشمن بھی مانتے تھے، اس وقت وہ دشمنوں کی طرف سے آئے تھے، مگر بادشاہ کے دربار میں کہتے ہیں یہ محمد یعنی نبی جو ہیں یہ عالی خاندان والے ہیں، نبی پاک کے خاندان پر دشمن بھی انگلی نہ اٹھا سکتا تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا، مشکات شریف کی حدیث ہے، سرور کائنات فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی اولاد میں کنانا کو برگزیدہ بنایا۔ ون آف دا ٹاپ لیول کے جو لوگ تھے حضرت اسماعیل کی اولاد میں وہ کنانا تھے۔ کنانا سے قریش کو چنا اور قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب فرمایا اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو چن لیا۔ اب اس پر بھی اعلیٰ حضرت کا شعر سنا دوں، پتا چلے میرے رضا کی نظر کہاں کہاں تک ہے۔ یہ ذرا سنا نا آپ نے کہ ہر خاندان سے، ہر قبیلے سے ون آف دا ٹاپ خاندان کو چنا گیا اور وہاں سے نبی پاک کو چنا گیا۔ یہ انتخاب، یہ چننے کو ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ کیا بات ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ نبی پاک جیسا دنیا میں نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا، رب نے بنایا ہی ایسا ہے اپنے حبیب کو کہ پھر اس کی کوئی مثال ہی دنیا میں نہیں ہے۔ شاعر لکھتے ہیں نا، ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں، یار اے ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں، یار اے ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں، دید میرے نبی دیے رب دا نظارہ، دید میرے نبی دیے رب دا نظارہ، قسم خدا دی مینو سب نالو پیارا پیارا پیارا۔ رب دا نظارہ، یہاں بھی کسی کو غلط فہمی نہ ہو، اللہ کی جو شان ہے، اللہ کی قدرت کا جو مظہر ہے، رب کو تو ہم نہیں دیکھ سکتے نا، تصویر کو دیکھیں تو پتا چلتا ہے مصور کیسا ہوگا، دنیا دیکھتے ہیں تو پتا چلتا ہے مالک کیسا ہوگا، یہ ساری رانائیاں جس نے بنائی ہیں وہ خالق کیسا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال اب یہ قریشی کہلاتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ٹھیک ہے نا، سب کو پتا ہے، مگر یہ قریشی کیوں کہلاتے ہیں اور قریش تھا کون جس کی وجہ سے نبی پاک قریشی کہلایا؟ میں بڑی بیسک باتیں آج بتانے آیا ہوں تاکہ یہ بڑی بیسکس ہیں جو ہمیں پتا ہونی چاہیے۔ یاد رہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے
جیسے میں نے کہا کہ سارے ہی آباء و اجداد پاک صاف بڑے بلند مرتبے والے، مگر ان میں ایک جو حضرت فہر بن مالک تھے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت فہر بن مالک بنتے ہیں پردادا، ٹھیک ہے، تھوڑا سا آگے جا کر اب فہر بن مالک یہ ہیں، یہ ان کا لقب قریش تھا اور ان کی اولاد قریشی کہلاتی تھی یا قریش کہلاتی تھی۔ فہر بن مالک قریش کیوں کہلایا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو چھوٹے چھوٹے جانوروں پر غالب آ جاتا تھا۔ یہ بڑے شجاعت والے تھے، بڑے بہادر تھے، اور اپنی وجاہت اور اپنی شجاعت کی وجہ سے سارے قبائل عرب پر غالب آ جاتے، اس لیے آپ کو قریش لقب مل گیا اور آپ کی اولاد جو ہے وہ قریشی کہلائی۔ تو پتہ چلا فہر بن مالک جو تھے وہ قریش کہلائے اور اس کی وجہ سے ان کی اولاد اور پورا قبیلہ قریشی بن گیا۔ اچھا، اسی طرح ہاشم کیوں کہتے ہیں بھائی، اور کس کی وجہ سے نبی پاک ہاشمی ہیں؟ چلے یہ بھی آج سمجھ لیں۔ پیارے آقا کے پردادا ہاشم، فہر بن مالک بھی نبی پاک کے آباء و اجداد میں سے تھے، مگر پردادا تھے ہاشم۔ ہاشم ان کا نام نہیں تھا، ان کا نام تھا عمر۔ بڑے سخی تھے، بڑے بہادر تھے، غریبوں کی مدد کرنے والے تھے۔ ہاشم کا ترجمہ ہے کہ روٹیوں کا چورا کرنے والا۔ ہوا یہ کہ حج کے دنوں میں حاجی آئے، کھانا کم تھا، آپ نے بہت ساری روٹیاں منگوائیں، اس کا چورا کیا، اونٹ کے گوشت کا شوربہ بنایا اور روٹیوں میں اس شوربے کے ساتھ سرید بنایا اور حاجیوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ نبی پاک کا سارا گھرانہ ہی سخی ہے، جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں، آقا تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے۔ تو اب یہ جو ہاشم تھے جن کا نام عمر تھا، ان کا نام اس وجہ سے روٹیوں کا چورا کر کے حاجیوں میں تقسیم کرنے کی وجہ سے ہاشم پڑ گیا، اور آپ کی اولاد جو ہے وہ پھر ہاشمی کہلائی۔ تو پتہ چلا کہ ہاشمی اور قریشی جو نبی پاک کو کہا جاتا ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ عبد المطلب یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا، ٹھیک ہے، اور ان کا اصلی نام شیبہ ہے۔ بڑے نیک، نفیس اور عابد و زاہد تھے۔ غار حرا میں کھانا پانی لے جاتے اور کئی دنوں تک وہاں عبادت میں مصروف رہتے، اللہ کی یاد میں گم رہتے۔ رمضان میں اکثر حصہ غار حرا میں گزارتے، بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، حالانکہ نبی پاک دنیا میں نہیں آئے تھے، مگر دل میں وہی اللہ کی وحدانیت کا نور تھا۔ اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی پیشانی میں نبوت کا نور چمکتا تھا، کیونکہ آپ ہی کے ذریعے آگے نسل چلی نا، پھر آپ کے والد عبداللہ اور پھر نبی پاک کی ولادت ہوئی، اور آپ کے بدن سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ اہل عرب کو جب کوئی پرابلم ہوتی تھی، کوئی مشکل آتی تھی، تو حضرت عبد المطلب کے پاس آتے تھے، دعا کرواتے تھے، وہ دعا کرتے تھے، ان کی مشکلیں حل ہو جایا کرتی تھی۔ اب آپ کے بارے میں آتا ہے، اب وہ تاریخی واقعہ، اب آتے ہیں، تھوڑا سا خاندان کی بات ہو گئی، اب ذرا ولادت مصطفیٰ کا قریب کا وقت آ گیا ہے۔ آقا کی آمد سے پہلے کیا کیا ہوا، چند جھلکیاں آپ کو بتاتا ہوں۔ جس طرح سورج کے نکلنے سے پہلے ستاروں کی روپوشی ہو جاتی ہے، رات 12-1 بجے تک ستارے بڑے نظر آتے ہیں، جب 3 بج جائے نا آپ دیکھیں تارے غائب ہونے لگ جاتے ہیں، کیونکہ اب سورج کی آمد ہونے والی ہے۔ صبح صادق کی پہلے سفیدی آتی ہے، شفق کی سرخی نکلتی ہے، اور پھر سورج کی آمد ہوتی ہے۔ اسی طرح اب آفتاب رسالت کے طلوع کا زمانہ آ رہا تھا۔ اطراف عالم میں عجیب و غریب واقعات رونما ہونے لگے، جو ساری کائنات کو جھنجھوڑ کر یہ بتا رہے تھے کہ اب رسالت کا آفتاب طلوع ہونے والا ہے۔ اصحاب فیل کا واقعہ ہوا، اسی طرح ایک زبردست بارش ہوئی۔ عرب کے اندر سبزہ نہیں ہوتا تھا، مگر اس سال نبی پاک کی آمد سے پہلے ایک شاندار بارش ہوئی اور عرب میں سبزہ ہونا شروع ہو گیا، برسوں کی خشک سالی دور ہو گئی۔ مجوسیوں نے، آتش پرستوں نے 1000 سال سے ایک آگ جلائی ہوئی تھی، وہ بجھنے نہیں دیتے تھے۔ ان کا دعویٰ تھا، ان کا یہ جس کو کہیں کہ اپنے آپ پر فخر تھا، 1000 ایئر ہو گئے ہم نے اس آگ کو نہیں بجھنے دیا، ہر وقت جلاتے رہتے، خیال کرتے تھے۔ آقا کی ولادت سے پہلے 1000 سال والی آگ بھی بجھ گئی۔ پھر کسرا کے محل میں زلزلہ آیا، بڑے بڑے کر و فر والے فرعون کا ذہن رکھنے والے ان کے محلوں میں زلزلہ آیا۔ اسی طرح ہمدان اور قم کے درمیان 6 میل لمبے چوڑے بحر ساوا کا یکایک خشک ہو جانا، کوفہ اور شام کے درمیان وادی میں سماوا کی خشک ندی کا جاری ہو جانا، یہ سب کائنات کو ایک خوشخبری دی جا رہی تھی کہ مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے۔
मुबारक हो वो शाह पर्दे से बाहर आने वाला है, गदाई को जमाना जिसके दर पर आने वाला है। सुभान अल्लाह। सरकार की आमद, आका की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, अव्वल की आमद, आखिर की आमद, प्यारे की आमद, सरवर की आमद। मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम 12 रबीउल अव्वल का दिन है। सुबह को भी नवाजा, रात को भी नवाजा। उलमा ने बड़ी डिबेट की है कि प्यारे आका दिन के वक्त पैदा क्यों नहीं हुए, रात के वक्त पैदा क्यों नहीं हुए। कहा दिन के वक्त पैदा होते तो रात महरूम रह जाती, रात के वक्त पैदा होते तो दिन महरूम हो जाता। सुबह सादिक का वक्त वो है कि रात भी जा रही है और सुबह भी आ रही है, रहमतुल लिल आलमीन है ना। उलमा ने कहा कि नबी पाक जो है वो पीर के दिन क्यों पैदा हुए। जुम्मा का दिन अफजल है, मुबारक है, सरदार कहा गया। कमाल की बात, उलमा ने हिकमत, अल्लाह की हिकमत रब जाने। फरमाया जुम्मे के दिन पैदा होते और कोई जुम्मे के दिन की ताजीम करता तो लोग कहते जुम्मा तो पहले ही ताजीम वाला था। अलग से दिन हो ताकि अलग से ताजीम की जाए। तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। और पूछो आला हजरत से, पीर को दिन को फारसी में कहते हैं दोशंबा। आला हजरत कहते हैं वाकई जुम्मे का दिन बड़ा इबादत वाला है, बड़ी रहमत वाला है, गुनाहगारों की बख्शिश वाला है। अल्लाह अल्लाह। मगर आला हजरत कहते हैं मैं बताता हूँ पीर का दिन क्या है। फरमाते हैं जुम्मे मक्का था ईद अहले इबादत के लिए, जुम्मे मक्का था ईद अहले इबादत के लिए। मुजरिमों आओ यहाँ ईद दोशंबा देखो, आओ मदीने में पीर के दिन का नजारा देखो। आका हर पीर को रोजा रखते। लोग हमसे पूछते मीलाद क्यों मनाते हो, लोग हमसे पूछते दिन क्यों मनाते हो। अरे हम तो साल में कुछ दिन मनाते हैं, आका तो हर हफ्ते अपना मीलाद बनाया करते, पीर के दिन रोजा रखते। साहबा कहते हुजूर आप हर पीर को रोजा रखते हैं। नबी पाक फरमाते हैं पीर के दिन ही मैं पैदा हुआ था। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से, अल्लाह आपको इसी रबीउल अव्वल में मदीने की हाजिरी अता फरमाए। अरे पीर के दिन जाओ मदीने में। आज भी 1450 साल गुजर गए हैं, मस्जिद नबवी में आज भी दस्तरखान बिछता है। अहले मदीना आज भी पीर के दिन रोजा रखते हैं। और कुर्बान जाए अमीर अहले सुन्नत पर। ये कैसी हस्ती है जिन्होंने मदनी इनामात में हमें अता फरमाया कि हर पीर को रोजा रखना है। आज भी दावत इस्लामी वाले वालियां मिलकर हजारों आशिकाने रसूल हर पीर को रोजा रखकर गोया नबी पाक की सुन्नत पर भी अमल करते हैं और मीलाद भी मनाते हैं। अच्छा अब इश्क वाली एक और बात बताऊं, आका ने मदीना क्यों इख्तियार फरमाया। अब मक्के में ही सबसे, अल्लाह का घर मक्के में, मक्के का जिक्र कुरान में, मक्के ही में नबी पाक रहते, मक्के ही में रोजा होता आका का मजार शरीफ। फरमाया अगर मक्के में रोजा होता तो लोग कहते हैं कि तू काबे की जियारत को आए हैं, जिमनन रोजा रसूल पर भी चले जाएंगे। नहीं, अल्लाह की रिजा यह है कि महबूब की बारगाह में हाजिरी के लिए अलग से सेपरेट सफर किया जाए। आप जानते हैं मदीना नबी पाक के जाने से पहले कैसा था। उसकी हवाओं में बीमारियां थी, लोग जाते बीमार हो जाते थे, उधर की आबो हवा अच्छी नहीं मानी जाती थी। नबी पाक मदीने जाकर दुआ करते हैं, ए अल्लाह हमारे मदीने की हवाओं में बरकत दे दे, ए अल्लाह हमारे मदीने में बरकत अता फरमा, ए अल्लाह हमें